اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم التجوید کا تیسرا درس ہے۔ یہ پتر ہونے گئے جی کھلنے گئے تھے نہیں ہوں ٹھیک ہے۔ تو کتاب کھولیں جی، بسم اللہ کرو۔ ضرورت تجوید صفحہ نمبر ہے 7۔ تجوید کی ضرورت۔ آپ ایک بندہ پڑھو، میں پڑھا تسی کتاب کہڑی کسی وقت میں اپنی کتاب نہیں آتی، چلو مان تسی جو پر شیئر کرو۔ ضرورت تجوید جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اب جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم بزم ادب کریں گے جمعے والے دن، کوئی کتاب نہیں لانی ہوگی، صرف تقریر یا نعت یا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں پھر جب تقریر کرنی ہوگی تو تقریر سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ خطبہ۔ یہ اب خطبہ ہے، ایک بندہ یہ خطبہ یاد کر لے، بہترین خطبہ، ٹھیک ہے؟ صحیح دیکھ کے زبریں زیریں دیکھ کے یاد کر لے، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور صلاۃ و سلام اور درود اور سلام ہو جو سردار ہیں مرسلین کے، سید المرسلین، مرسلین رسولوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سردار ہیں سارے نبیوں کے، جو سردار ہیں شفاعت فرمانے اور نبی کی جمع ہے، اور نا جب آ جائے گا تو ہمارے نبی، نا ضمیر جو ہے یہ ساتھ آ جائے، شفیعنا ہماری شفاعت فرمانے والے، نبینا ہمارے نبی، مولانا ہمارے مولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ اور آپ کی آل پر، واصحابی اور آپ کے اصحاب پر، وذریاتی اور آپ کی اولاد پر، اجمعین سب پر، سب اجمعین سے مراد ہوگا قیامت تک آنے والے لوگوں، اما بعد اس کے بعد، ٹھیک ہے جی؟ اس کو کئی لوگ اس طرح پڑھتے ہیں اما بعد، ہاں؟ تو میں ایک باری جو آنکھ بیٹھا ہوں بھائی اس جہاں کھانا کہ اما بعد ابا پہلے، اما ایسے کیسے آئے؟ اما بعد، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ جس کتاب کے شروع میں بھی خطبہ لکھا ہو اس کو آپ یاد کر لیں جی، اما، 2 میم پڑھے جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ منکرین خدا اور رسول اسی قرآن ہی کی بدولت دنیا کے عظیم ترین رہنما مر گئے، یعنی جو منکرین تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے اور رسول کو نہیں مانتے تھے، جب انہوں نے مانا اس قرآن کے صدقے سے تو پھر وہ عظیم ترین رہنما بن گئے دنیا میں۔ آج بھی جب کہ انسانیت پر گمراہی اور لادینیت سے کیا مراد ہے؟ دین سے دوری، دین کا نہ ہونا چھا رہی ہے، ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ اصولی طور پر ہم تعلیمات قرآن کی 3 قسمیں کرتے ہیں: تلاوت قرآن پاک، تفہیم قرآن پاک اور تعلیمات قرآن پاک پر عمل۔ آج اثر نہیں آیا؟ اچھا، تھوڑے نہ ہلائے جلائے کرو نا، تو ڈلے ہوئے ہیں، اور بھی عبداللہ بھی نہیں آیا۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب تلاوت ہی نہیں کریں گے تو ہم اس سے سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ جب قرآن پاک کے معانی و مطالب ہی نہیں سمجھے تو قرآن پاک پر عمل کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کو صحیح پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے، بلکہ قرآن حکیم کو صحیح سمجھنا اس کے صحیح پڑھنے پر ہی موقوف ہے۔ جب تک آپ صحیح نہیں پڑھیں گے کبھی بھی اس کو صحیح سمجھ سکتے
مثلا قل هو اللہ احد میں قل دو نقطوں والے قاف ہے، جس کے قاف سے ہے، جس کا معنی ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، اور ہم اس ترجمہ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ فرما دیجئے اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کیا، ہمارے حضرت صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے جو بڑا ہوتا ہے اس کا وہ فرمان ہوتا ہے۔ تو اللہ جب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے نا کہ اے حبیب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے حضور کا فرمان ہے، تو کہہ میں ذرا ادب نہیں ہے اس لیے۔ اور اگر ہم اس کو کل ہو اللہ احد یعنی کتاب والے کاف سے پڑھیں تو اس کے معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے، یعنی کھا لو وہ اللہ ایک ہے معاذ اللہ۔ اور اس قسم کی سنگین غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہی ہے کہ فن تجوید کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ قرآن پاک کی محض تلاوت بھی ایک عبادت ہے، سمجھ گئے جی؟ افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن پاک کی عبادت کی تلاوت افضل ترین عبادت۔ تو یہ آپ جب بھی پڑھیں تو پورے ذوق سے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، صحیح باوضو ہو کے جتنے بھی آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن پاک کا صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اگر قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے تو مستقل ایک عبادت بھی ہے، یعنی عبادتوں میں افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے جی، اب یہ قرآن کی آپ نے کہیں اہمیت بیان کرنی ہے، تقریر آپ کی بنائی تقریر ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ افضل العبادت تلاوت القرآن ایک حدیث، دوسری من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، یعنی جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، یہ تقریر ہے ساری بھی۔ حدیث نمبر 3 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود پڑھے اور دوسروں کو، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ پڑھائیں گے آگے، تو آپ کن لوگوں میں شامل ہو رہے ہو؟ بہترین۔ اور آپ کو بہترین کہنے والی ہستی ذات کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اس جگہ جب قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو بہترین سمجھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب بندہ اپنے آپ کو بہترین سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو بہترین کام بھی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بندہ کہتا ہے میرے کو کچھ نہیں ہونا تو پھر اس کا کوئی کام کیتا نہیں نا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں، مگر اس فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، جیسے کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کو تعلیم دی، ورنہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ یعنی آپ قرآن صحیح پڑھو گے تو ثواب ہوگا، عبادت بہترین ہوگی، اگر غلط پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ حدیث شریف سنیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، ایک دفعہ پڑھ لیں حدیث شریف، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو ثواب ملے۔ یا ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے یا قرآن پڑھ کر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اختیار کرنے سے قرآن حکیم کو صحیح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ خاص طریقہ اور قواعد جن پر عمل کرنے سے آدمی صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے وہ فن تجوید ہے۔ اب جی فن تجوید اور اس کی تعریف، کسی بھی فن کو جب آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مکمل طور پہ اس کی جو ہے نا علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی بھی علم یا فن جی بھائی تو بنا تجوید باب تفعیل ہے، یہ تو بتا کہ تسی پڑھو جس ویلے صرف اس سے پتہ لگ سی تفعیل تجوید بروزن تفعیل باب تفعیل ہے، اور اے وے باب مزید نہ مجرد نہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بن ویسی اس نہ بن ویسی تجوید تفعیل مصدر ہے نا، تے اجود یجود تجویدا یہ بھی اس کا باب اکرم یکرم اکرامن تے فضا کا مکرم نہیں،
باب تفعیل، صرف کی کتاب کسی کے پاس ہے؟ صرف کی کتاب کسی کے پاس؟ اچھا چلو یہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں. کسی بھی بارل ہے باب تفعیل، ٹھیک ہے جی. تجوید بر وزن تفعیل، یہ باب تفعیل وہاں کی تسی کھولے نا اتنے تساں یہ لب سی تجوید مصدر ہے بیسیکلی جی. اور مصدر کی تعریف یہ ہے کہ یہ ان کے بنانے کا کوئی قانون نہیں ہے. مصدر جتنے بھی مصادر ہیں نا ان سے کوئی نہیں بنتا ہے، بہت سارے آگے نہیں وہ اسم مصدر اور ہے. اچھا میں اس مصدر کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق یہ ہے کہ یہ سمائی ہیں. ٹھیک ہے. عرب کو جو سنے پکا گئے جی. کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پیشتر اور بیشتر میں کیا فرق ہے سمیم؟ ہاں جی کوئی اور بندہ؟ پیشتر پہلے، بیشتر زیادہ. پیشتر اس کی تعریف، موضوع اور غرض کو غیر، اور یہ کہ اس فن کا علم کا فن یا علم کا شرعی طور پر حاصل کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے معلوم کرنا ضروری ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلی کلاس میں، یاد ہے نا؟ تعریف تجوید کا لغوی معنی ستھرا کرنا یا کھڑا کرنا. اصطلاح قراء میں حروف کو ان مخارج کے ساتھ ان کے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہا جائے گا. ہر جو بھی 29 کے 29 حروف ہیں وہ جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے ہم نے ان کو نکالنا ہے، پہلی بات. دوسری بات جو ان میں صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، دوسری بات. تیسری بات کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے سے جدا کر کے مرد و عورت پر حاصل کرنا واجب ہے، اور کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض وہ ہوتا ہے جو ہر صورت آپ کے ذمے سے اتارنا پڑتا ہے آپ کو. فرض کفایہ یہ ہے کہ 2-3 بندوں نے کر لیا تو آپ کے ذمے سے وہ پھر اتر جاتا ہے، آپ گناہگار نہیں ہوتے اگر اس طرح نہ کرو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو. اور حروف کی پہچان فن تجوید ہی سے ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ترتیل کے کیا معنی ہیں تو آپ نے فرمایا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، حروف کی تجوید اور اوقاف کا جاننا. اوقاف وقف کی جمع ہے، وقف ٹھہرنے کو کہتے ہیں کہ کس جگہ ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، جب ٹھہرنا ہے تو حرکت کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہاں کیسے وقف کیا جائے اور پھر کہاں سے کس طرح شروع کیا جائے. علامہ جزری، کیا نام ہے جی؟ علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ان کی کتاب جو ہے وہ مقدمۃ الجزریہ، وہ بھی تجوید کی کتاب ہے، اور جو اصل کتاب ہے وہ اتنی موٹی ہے. ابھی جو ہمارے کورس میں پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل انہوں نے چھوٹی سی کی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ایچی بیچی جسے کہتے ہیں نا. اس کے یہ شعر ہیں کچھ ان کے یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ ملاحظہ فرما لیں. آپ فرماتے ہیں وَلَحْظُ بِالتَّجْوِيدِ خَتْمُ اللَّازِمُ، وَلَحْظُ تو پڑھے ہوئے وَلَحْظُ بِالتَّجْوِيدِ خَتْمُ اللَّازِمُ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، اور تجوید کا حاصل کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے. جو شخص قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے. اب اندازہ لگا لیں آپ. لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس تجوید ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی طرح یعنی تجوید ہی کے ساتھ اسے حق تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے. وَإِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مُحَتَّمٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا
ان یعلموا، کیونکہ ان قرآن پڑھنے والوں پر یہ بات پکی طرح فرض ہے کہ قرآن مجید کی قرات شروع کرنے سے پہلے جان لیں، ٹھیک ہے جی، کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ خوش آوازی سے قرآن حکیم کا پڑھنا سنت ہے۔ اب یہ جس بندے کی آواز بہت پیاری ہے تو اس کو قرآن بہت پیارا کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کو خوش آوازی اور عربی لب و لہجہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ اس طرح پڑھنے سے قرآن کریم کی حسن و تاثیر میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ خوش آوازی اور لہجہ پیدا کرنے سے قواعد تجوید نہ بگڑیں۔ اے نہ ہوئے جی تسی طرزہ لانے پہ ہو کہ تجوید چوڑ ہو ونجے، ہاں آپ اس کو خوش آوازی سے بھی پڑھو لیکن تجوید بھی درست ہونی چاہیے، الفاظ بگڑیں بھی نہیں، قواعد کے مطابق پڑھیں یعنی، ورنہ قرآن خوانی میں ایسی خوش آوازی جس سے قواعد بگڑیں قطعاً ممنوع ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل یعنی حفظ الصوت و تحسین الصوت، حفظ الصوت و تحسین الصوت، یہ انہوں نے تعریف کی ہے ترتیل کی، پڑھائی کے وقت آواز کو پست اور ہلکا کرنا اور خوش آوازی سے پڑھنا، جیسے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہاں ابھی ہم ذرا وہ کیڑے کے شکار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تلاوت کریں گے آگے جا کے، اور آپ کو بھی ایسے ہی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سمجھے ہیں؟ ابھی تو یہ تھوڑا سا یعنی جیسے جیسے آپ تلاوت کے آداب بتائیں گے نا، کرنے کا طریقہ بتائیں گے جب آپ کو، تو انشاءاللہ آپ بھی ایسے قاری بن جائیں گے۔ آگے جی کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ یہ دیکھو حدیث شریف میں ڈیمانڈ ہے حضور کے غلاموں سے، لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو، تحقیق اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی، ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے، ادھر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، لمبے سانس، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو بہت سختی سے منع فرماتے تھے ہمارے حضرت صاحب، یہ اس طرح تو بھانڈ اور وہ لوگ کرتے ہوتے ہیں جب مئی شہی کرتے ہیں اور ٹپے، قرآن کے پورے آداب کے ساتھ۔ بہت جو اس طرح کے پروفیشنل ابھی جیسے کاری بنے ہوئی ہیں، نہ وہ ٹوپی کرتے ہیں نہ کوئی اور ادب احترام اور لگے ہوئی ہیں، بس صرف کیا لمبے سانس، یہ کہاں لکھا ہوا ہے لمبے لمبے سانس لوگ تب قرآن سے ہی پڑھا جائے گا؟ قرآن کو قواعد کے مطابق پڑھنا، بس یہ شرط، ٹھیک ہے؟ تو اب جو مثال کے طور پر کہیں مد نہیں ہوتی تو آپ وہاں مد کھینچتے ہو تو یہ غلط ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ قانون کا، وہ بس سن سنا کے ایسے پڑھ رہا تھا۔
تو بہترین اس میں جو ہے نا ترتیل جسے ہم کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، وہ تقریباً ہماری محافل میں بھی اب چونکہ ایک سلسلہ اور ہی بڑھ گیا اور پڑھنے والا بیچارہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم نہیں کرتا تو پہلے ہی لوگ اچھل رہے ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، کخ پتہ نہیں ہوتا ان کو کیا پڑھا ہے قاری صاحب نے، واہ واہ واہ، اگر کیمرہ پھر گیا تو اور واہ واہ واہ، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں ساتھ بھی کیمرے جا جانا بہت سمجھ جانا پہ بلے بلے بلے۔ اور قرآن کے ادب کے خلاف کیا ہے، کیوں قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ اٹھ کے پیسے دینے جا رہا ہے، توجہ کدھر گئی، خاموشی کدھر گئی، اس لیے توجہ 100 نے نوٹ پر نکلنا آ کے 500 نا عظیم الدین اس لیے مجھے دے رہا ہے بھائی میں اٹھ کے دیسن قاری صاحب تو اور لوگ بھی دیسن تو میں ذرا بوجھ کاٹ ویسی قاری صاحب نے خدمت ہو ویسی ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور عجیب و غریب قسم۔ قاری صاحب اس وقت تک جناب تلاوت شروع نہیں کرتے جب 4 پھبکے لگے ہوئی نہ ہوں اور پوری ایک کھولو یہ کرو کھولو ہاں، یہ مذاق شروع ہو گیا ابھی۔ وہ ایک بزرگ تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا، ان کو کسی نے کہا آؤ جی آج قرات کی محفل ہو رہی ہے تو سننے جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں رنڈیوں والا قرآن نہیں سنتا تھا۔ رنڈیاں سمجھتے ہو، کنجریاں یہ جڑیاں گہنیاں ونیاں آتے ہاں اتنے لوگ سٹنے پیسے۔ اس لیے آپ نے اس چیز کا بہت خیال کرنا، اگر آپ کو 4 لفظ پڑھنے آ جائیں تو یہ نہیں کہ فرعون بنا جو، ٹھیک ہے۔ آگے جناب آداب تلاوت پڑھتے ہیں۔ آداب تلاوت، قرآن پاک کو باوضو ہو کر پاک لباس میں پاک جگہ میں پڑھنا چاہیے، دوران تلاوت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تلاوت قبلہ رو ہو کر کرنی چاہیے، جب تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تلاوت کی ابتدا ہی کسی سورت سے کی جائے تو دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں۔ اس کے علاوہ آداب یہ ہیں کسی ایسی جگہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے جہاں کچھ لوگ سوئے ہوں، کوئی وظیفے کر رہے ہوں، کچھ باتیں کر رہے ہوں۔ اگر آپ کی تلاوت سن کے وہ خاموش ہو جائیں تو پھر تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور سویا ہوا بندہ تو سویا ہوا ہوتا بیچارہ، وہاں آپ اٹھ کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نماز میں جب پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ کیڑے ویلے تجھ کہنے ہو سنا تو بعد جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واسطے ضروری کہ اگے ہوں تسی تلاوت شروع کرنے لگے جی۔ اچھا کو دے دیں گے صاحب نے انگی جو صورت پڑھنے میں مثلا بول ورتا حق کائنات ہے اس وچ تاں ہی پڑھنی چاہیے کہ ایک صورت اگر تسی زیادہ دفعہ پڑھو، ایک دفعہ پڑھو تو پھر ضرورت نہیں، آلریڈی اس نے شروع تو پڑھی گئی۔ جس طرح کے ختم شریف ہونا نا رمضان شریف تے حفاظ کرام 3 واری کل شریف پڑھنے بعد 1 واری کل شریف نہ ہو بسم اللہ پڑھ چھوڑنے، باقی نہیں پڑھنے، لہذا اتنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس تو پہلے ثنا تو بعد سورہ فاتحہ تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی گئی۔ بسم اللہ سورتاں نال نازل نہیں ہوئی، سورتاں جدا کرنے واسطے ہے۔ بسم اللہ قرآن نی آیت نہ حصہ ہے، یعنی سورہ نمل شریف انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ سورتاں شروع میں نازل نہیں ہوئی، یہ صرف سورتاں الگ الگ کرنے واسطے لکھی پئی، تو اس واسطے اتنے پڑھنی ضروری نہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، اصطلاحات ضروریہ یہ ہم پڑھیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں کل پڑھیں گے اگلے انشاءاللہ، ٹھیک ہے کیوں جی ٹھیک ہے بس کافی۔ خیر یہ چھوٹی جی کتاب ہے، بہت جلدی کور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ اس جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں
ان کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں اور ایمان کی حالت میں گئے ہیں ان کو پہنچا، اور خاص کر کے ہم قبلہ عزیز صاحب، قبلہ قاری صاحب، قبلہ مفتی صاحب کو پہنچا، اور ان کے درجات بلند کر کے ہمارا ان کے صدقے سے ہمارا خاتمہ ایمان فرما برحمتک یا